مریض ہمارے پاس شفٹ ہوا کہ یہ مختلف ہسپتالوں سے ہوتا ہوا ہمارے ہاسپٹل آیا. بالکل سوکھ کے وہ کانٹا ہوا تھا. 55-60 سال کا وہ آدمی تھا, بہت ہی پتلا دبلا, اور ہماری زبان میں یوزلی ہم کہتے ہیں بون اینڈ سکن, پانی کی شدید کمی اور برا حال. عمر اس کی 55-60 سال تھی. جو اس کے ساتھ ایک ہی لڑکی تھی وہ 20-25 سال کی تھی, اور وہ اپنے آپ کو اس کی بیوی بتاتی تھی. میرے جونیئر ڈاکٹرز نے مجھے راؤنڈ کرایا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فلاں وارڈ سے شفٹ ہوا ہے, اس کو 4 مہینے سے شدید دست لگے ہوئے ہیں, یہ کچھ بھی کھاتا ہے تو اس کو ڈائریا لگ جاتا ہے, اور اس کے سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں, گیسٹروسکوپیاں, انڈوسکوپیاں, بایوپسی, ہر چیز, اس سے کچھ نہیں آ رہا, تشخیص نہیں ہے. لیکن اب اس کی حالت اتنی بگڑ گئی ہے کہ یہ آئی سی یو میں شفٹ ہو گیا ہے, وینٹیلیشن کے لیے ہوا ہے, اور اس کو کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے. بلکہ میرے ایک جونیئر نے مجھے کہا کہ جس وارڈ سے شفٹ ہوا ہے وہاں کی سینئر ڈاکٹر ایک ہیں, انہوں نے تنزن کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے صورت رمان سنانا, تو نہ تو ٹیسٹوں میں کچھ آ رہا ہے اور نہ کچھ آ رہا ہے. 4 ماہ سے ایسے ہے. جو ہسٹری ہوتی ہے, ہم جو ڈاکٹرز کامن چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے پوچھتے ہیں. بچوں نے مجھے بتایا, جونیئر ڈاکٹرز نے, کہ نہ شوگر ہے, نہ یہ نہیں, وہ نہیں, فلانی. میں نے کہا کہ اس کا ایڈز کا ٹیسٹ کرا لیں. بچوں نے کہا کہ جی پچھلے سال اس کا ایڈز کا ٹیسٹ میو ہاسپٹل میں ہوا تھا, تب بھی اس کو اسی طرح ڈائریا لگا تھا, اور وہ نیگیٹو ہے, اور لیکن پچھلے سال پھر یہ ڈائریا ٹھیک ہو گیا تھا 2-3-4 ماہ کے بعد, پھر یہ بہت بہتر حالت میں ہو گیا تھا, لیکن اب پھر اس کو 4 ماہ سے یہ ہے, اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی. اب یہ بے ہوش تھا, وہ خیر وینٹیلیٹر پہ چلا گیا, لیکن میں نے پھر بھی اس کا ایڈز کا ٹیسٹ بھیج دیا کہ بھیجو اس کی کا. سورہ رحمان ہمارے آئی سی یو میں ویسے ہی لگتی ہے, صبح دوپہر شام, کئی بار مس ہو جائے, دن میں کم از کم ایک بار ضرور لگ جاتی ہے. کوئی نہ کوئی ڈاکٹر نرس ڈیوٹی اپنی سمجھ کے اس کو لگا دیتے ہیں. وہ بھی لگ رہی تھی, سارے پیشنٹس تھے. جہاں تک جتنی میری یادداشت ساتھ دیتی ہے کہ تیسرا دن تھا تو میری جونیئر ڈاکٹر کا مجھے فون آیا, بڑا پینکی. اس نے کہا کہ سر یہ پیشنٹ جو ہے اس کی حالت تو خراب ہی ہے, ویسے ہی ہے, بہتر نہیں ہو رہا یہ والا پیشنٹ, اس پہ اچانک ایک چینج آئی ہے کہ یہ سورہ رحمان جب بھی لگتی ہے, میں نے نوٹ کیا ہے, لیکن نرسز صبح سے بتا رہے تھے, لیکن میں نے یہ نوٹ کیا اب کہ جب بھی لگتی ہے اس کے ناک منہ سے, ویسے اس کے پائپ ڈالا ہوا تھا, پھیپھڑے, ہم سانس اس کو مشین, سانس والی مشین سے جو ہے نا وہ اس کے لیے پائپ ڈالا ہوا تھا, ناک میں بھی ایک نالی تھی میدے کے لیے, بے ہوش تھا. اس نے کہا جی اس کے ناک میں سے سنڈیاں ابلنا شروع ہو جاتی ہیں باہر کو, اور نرسز اس کے اوپر ڈیوٹی کرنے سے تنگ ہو رہے ہیں. تو اب سکر ایک مشین ہوتی ہے جس سے ہم مریض کے اندر سے ایک بلغم نکالتے ہیں جو نیگیٹو پریشر سے سک کرتی ہے. سر اس کو ہم سک کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں. میں نے کہا اس کے میدے سے کھینچ کے دیکھیں, انہوں نے کہا جی ادھر سے نہیں آ رہے. میں کہ ان کی سانس والی نالی سے آ رہے ہیں, اس میں سے بھی نہیں آ رہے. لیکن جب سورہ رحمان بند کرتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں, یہ باہر نظر نہیں آتے. یہاں ہماری ہڈیوں میں خالی جگہ ہوتی ہے, انہیں ہم سائنس بولتے ہیں ڈاکٹرز. میں نے کہا یار پھر اس کے یہ سائنس سے آ رہے ہیں, اور میڈیکلی ہم اسے میگٹس انہیں کہتے ہیں. ہم شوگر کا مریض بچڑا آخری سٹیج پہ, کئی بار اس کے زخم بہت خراب ہو جائے تو اس میں کیڑے کئی بار پڑ جاتے ہیں اس طرح. لیکن یہ چیز میں نے نہیں سنی تھی, اور نہ ہی اس کی کوئی, نہ وہ شوگر کا مریض تھا نہ کچھ اور تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کا یہ تو اب اینٹی بایوٹکس جا رہی ہیں, سارا کچھ جا رہا ہے, ویسے اس کے ایڈز کے ٹیسٹ کا پتہ کریں وہ کب تک آئے گا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی قوت مدافعت کوئی نہیں ہے, اور یہ کیڑے اس طرح پڑ گئے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار اس کا ہے ہی نہیں ہے, اور وہ کوئی چیز لا بھی نہیں رہی. دوائیاں بھی ہم نے خود اپنے فنڈ سے شروع کر لی ہیں. اس کا کرنا کیا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس وقت سورہ رحمان لگتی ہے تو یہ کیڑے اس کے اب تو آنکھوں سے بھی کچھ نکلے ہیں, تو اس کے ناک اور منہ سے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم بند کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ منہ میں کہیں نظر نہیں آتے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ سورہ رحمان بند کر دیتے ہیں. اس کی بیوی نے بھی کہا کہ یہ تم لوگ پھر بند کرو, پتہ نہیں کیا تم لوگ لگاتے ہو. تو وہ جو ہماری نان مسلم سسٹر تھیں, انہوں نے اسے کہا کہ میری بات سنو, مجھے نہیں پتا اسے کیا بیماری ہے, لیکن
انہوں نے کہا جب یہ پریئر لگتی ہے نا یہ کیڑے اس کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں تو کہتی ہوں اس کو 24 گھنٹے یہی سنائی جاؤ. جب میں نے یہ باتیں سنی تو خیر میں نے کہا کہ اس کی بیوی کو کہو کہ وہ رپورٹ کا یا ہمیں رسید دے دیں, ہم خود اپنے طور پہ پتہ کر لیتے ہیں. تو میرے راؤنڈ کرنے کے بعد وہ بندی خود ہی آ گئی میرے پاس. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہی سسٹر نے اس کی بٹھا کے کہیں کاؤنسلنگ کی تھی. اسے انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیں شک ہے کہ ایڈز نہ ہو, کہ اس کی قوت مدافعت نہیں ہے, اس طرح کیڑے اس کو پڑ گئے, کچھ ہو گیا, شاید کمزوری سے ہو گیا, بیماری کی کمی سے ہو گیا. تو یہ اس کا ہم پتہ کرنا چاہ رہے ہیں. ادروائز تو جو دوائیاں ہیں وہ وہی رہنی ہے. کچھ طرح کی اس نے بات کی, کہتی کہ وہ ڈر گئی ہے تھوڑی سی, اور وہ کہتی میں نے بڑے ڈاکٹر صاحب سے کوئی بات کرنی ہے. بہرحال اب مجھے جتنا یاد ہے میں 1 سال بڑی سوچا ہے اس کے اوپر کہ میں اس کو بیان کروں یا نہ کروں لوگوں کے سامنے. اس عورت نے بڑی خوفناک کہانی مجھے سنائی. جب اسے یہ ڈر پڑا نا کہ اس کو ایڈز نہ ہو اور اس کو نہ ایڈز لگ گئی ہو, اب وہ مجھے کہنے لگی کمرے میں آ کے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو میرا میاں ہے نا یہ اصل میں جادوگر ہے. میں نے کہا آپ نے تو پہلے دن لکھوایا کہ یہ رکشہ چلاتا تھا اور رکشہ ڈرائیور ہے. اس نے کہا جی یہ رکشہ ڈرائیور تو ہے لیکن یہ جادوگر ہے, کالا جادو کرتا ہے, لیکن کرتا قرآن سے تھا. مجھے ہنسی آ گئی, میں نے کہا قرآن سے کالا جادو کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال ٹو کٹ اٹ شارٹ, اس عورت کی ہمارے وہ ڈاکٹرز نے مجھے, چونکہ وہ ویڈیو میرے پاس وہ صرف پڑی ہے جس میں وہ کیڑے پلیٹ میں ہماری اسے ڈش کہتے ہیں اس میں وہ نکال کے وہ ڈال رہے تھے, تو مجھے انہوں نے بھیجے کہ اس کا کرنا یہ کیا ہے. پہلی رات جب انہوں نے مجھے میسج کیا رات کو واٹس ایپ پہ, تو وہ ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی ہے. اور میں نے مجھے بتایا جی کہ میں خود کسی کی بیوی تھی, اس کی ماں مجھے بڑا تنگ کرتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ یہ میرے انڈر آ جائے. مجھے کسی عورت نے, دوسری نے بتایا, ہمسائی نے بتایا کہ یہ خامن تمہارا غلام ہو جائے گا, تم اس کے پاس چلی جاؤ. باقی تفصیلات میں نہیں جاتا. جو کچھ اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا جی کہ یہ اس کا جادو کا توڑ ہی نہیں تھا اور اس کا کام لازمی اس کا ہوتا تھا, یہ جیسے بھی کرتا تھا. طریقہ کار اس نے کیا کہا جی, اس نے کمرے میں اندر ایک گاؤ تکیہ رکھا ہوتا تھا, اس کے اوپر اس نے وہ جس طرح اسمائلی ہوتا ہے, جو مجھے سمجھ آئی کہ اس نے کوئی بت سا بنایا ہوا تھا, اس کمرے یہ بٹھاتا تھا اور وہ لوگوں کو پہلے تو قرآن شریف بھی پتہ نہیں پڑھنے وہ کہتا تھا, کچھ کرتا تھا, پھر ان کی بات سنتا تھا, سارا کرا کے جو مجھے اس کا طریقہ واردات سمجھ آیا یا جو بھی تھا. اس نے کہا جی کہ جو غرض مند ہوتا تھا نا وہ دیوانہ, عورتیں بڑی دیوانی ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, یا ینگ لڑکے لڑکیاں کہ میری وہاں شادی ہو جائے, وہاں ہو جائے, اولاد ہو جائے, کئی لڑکے آتے تھے. تو جو اس نے سب سے گندی بات مجھے بتائی, بڑی فضول جو اس کی حرکت تھی یا جو بھی, وہ اسلام تو ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا جی یہ ان عورتوں کو, اور اپنے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے بھی یہ غلطی کی, میرے سے بھی یہ گناہ ہوا, لیکن مجھے گناہ ثواب کا اتنا نہیں پتا تھا. تو یہ پہلے وہ تکیے کو سجدہ کراتا تھا, خود اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا, پھر وہ کہتا تھا کہ یہ اصل میں تم لوگوں پہ کالا جادو ہوا ہے, اس کو توڑنے کے لیے پتہ نہیں نوری بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ ہمیں کہتا تھا کہ وضو کر کے آؤ, ٹھیک ہے, وضو کر کے آتے تھے, وہ پتہ نہیں کون سی صورت پر وہ کئی صورتیں مکس کرتا تھا. یہ سب کرتے کراتے 1-2 سیشنوں کے بعد کچھ نہیں لیتا تھا. پھر جو زیادہ لوگ اپنے کام کے پیچھے دیوانے ہوتے تھے ان کو بتاتا تھا کہ اس میں بڑے پیسے بھی لگیں گے, یہ جان پہ کھیلنا پڑنا ہے, پتہ نہیں کیا کرنا, اور تمہیں بھی میرے ساتھ کرنا پڑے گا, اس میں بڑا کچھ جو ہے نا رسک ہے, لیکن کام تمہارا ہو جائے گا. جو بھی اس کی کہانیاں تھیں, جو اس کو بعد میں کسی اور وجہ سے پتہ چلی, جو مجھے وہ بتا رہی تھی کہ جی یہ عورتوں کے ساتھ بھی اور ینگ لڑکوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ بھی غلط کام کرتا تھا, پھر انہیں اپنا گند کھانے میں مجبور کرتا تھا, پھر انہیں پتہ نہیں کون سے کوئی آیت بنائی ہوئی تھی یا کوئی نام تھا پتہ نہیں کیا, کہ عربی کے جی یہ پڑھ کے نا تم نے یہ مکسچر جو ہے نا یہ ہنڈیا پکاتے ہوئے تھوڑا سا بیچ میں گند ڈال دینا ہے اور اپنے خامند کو کھلا دینا ہے, یا اس لڑکی کو کھلا دینا ہے, یا اس کو کھلا دینا ہے. تو میں اپنے خامند کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا میں نے. اب مجھے بتائیں کہ جب وہ اس بندے کے ساتھ ہی سو گئی تو اس کے خامند تو وہ رہا ہی نہیں ہے نا, تو نہ وہ مسلمان رہی ہے نہ وہ یہ حرکتیں ساری. اب اس کے بعد بقول ان خاتون کے, اس لڑکی کے, کہ جی وہ خامن جو میرا تھا اس میں تو تبدیلی نہیں آئی, اس نے مجھے فل مارنا شروع کر دیا, اور مجھے اس کی میرے طرف اس کی طرف بھاگتی تھی کہ میں اس کے پاس